السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں. میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ. تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف. RSS سربراہ موہن بھاگوت نے ایک نیا بیان دے کر نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اسے ہم بڑے ہیں کا احساس چھوڑنا پڑے گا. بھاگوت نے کہا کہ ضروری ہے کہ ہندوستان ہی بنا رہے. بھاگوت نے یہ بھی کہا کہ آج بھارت میں جو مسلمان ہیں انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں، انہیں رہنے کی اجازت ہے. موہن بھاگوت کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے سخت سوالات کیے ہیں. انہوں نے سوال کیا کہ موہن بھاگوت کون ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو مذہب پر چلنے کی اجازت دے رہے ہیں. اسی دوران راجیہ سبھا کے رکن کپل سیبل نے بھی RSS سربراہ پر طنز کیا اور کہا کہ ہندوستان کو ہندوستان ہی رہنا چاہیے. یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن انسان کو بھی انسان ہی رہنا چاہیے. وہیں اسد الدین اویسی نے یہ بھی کہا کہ موہن بھاگوت آخر یہ کون ہیں جو مسلمانوں کو ہندوستان میں رہنے یا ہمارے مذہب پر چلنے کی اجازت دیں. ہم اللہ کی مرضی سے ہندوستانی ہیں، اور ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ ہماری شہریت پر وہ شرطیں لگائیں. ہم یہاں اپنے عقیدے کو درست کرنے یا ناگپور کے نام نہاد برہمچاریوں کے گروپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہیں. کرناٹک کے دارالحکومت بنگلور میں گزشتہ روز زیر تعمیر میٹرو کا پلر گرنے سے زخمی ماں اور بیٹی کی موت ہو گئی ہے. یہ حادثہ منگل کی صبح شہر کے ناگوار علاقے میں پیش آیا تھا. کلیان نگر سے HRBR لے آؤٹ تک سڑک پر تعمیر کیا جا رہا میٹرو کا پلر سڑک پر گر گیا تھا، اور اس حادثے میں زخمی ماں اور بیٹی کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ان دونوں ماں اور بیٹی کی موت واقع ہو گئی ہے. وہیں کرناٹک کانگریس کے صدر DK شیو کمار نے ریاستی حکومت پر تنقید کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ریاستی حکومت کے 40% کمیشن خوری کا نتیجہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کے ترقیاتی کاموں میں کوئی کوالٹی برقرار نہیں رہی. BJP حکمراں ریاستوں میں بلڈوزر کلچر فروغ پاتا جا رہا ہے، اور اب یہاں مسلمانوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. آسام کے ضلع لکھیم پور میں تقریباً 70 بلڈوزر اور ایگزیکیوٹرز نے منگل کے دن محکمہ جنگلات کی 200 ہیکٹر اراضی مسطح کر دی، جس کے نتیجے میں 201 کنبے متاثر ہوئے، اور جن میں زیادہ تر وہ بنگالی بولنے والے مسلمان ہیں. عہدیداروں نے بتایا کہ 43 ایگزیکیوٹرز اور 25 ٹریکٹرز منگوائے گئے تھے، اور 200 سول عہدیداروں کے علاوہ پولیس اور CRPF کے 600 جوان وہاں تعینات کر دیے گئے. وہی بتایا جا رہا ہے کہ لگ بھگ سبھی لوگوں نے پہلے ہی اپنے مکان خالی کر دیے تھے. وہیں ایک شخص نے بتایا کہ اس بار سرسوں اور موسمی سبزیوں کی اچھی فصل آئی ہوئی تھی، لیکن حکومت نے انہیں فصل تک کاٹنے نہیں دی. جبکہ بعض کسانوں کا دعویٰ ہے کہ اراضی پر کاشتکاری کی اجازت دینے کے لیے مقامی سرکل دفتر ٹیکس وصول بھی کرتا تھا، اور اس کے باوجود انہیں اس زمین سے بے دخل کر دیا گیا. جبکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں تالابوں میں مچھلیاں انہوں نے پالی ہوئی تھی، انہیں بھی نکالنے نہیں دیا گیا، اور اب وہ مٹی تلے دفن ہو چکے ہیں. ایک 55 سالہ خاتون نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ تقریباً 25 سال سے اس علاقے میں رہ رہی تھی. جبکہ دیگر لوگوں کا بھی دعویٰ ہے کہ انہیں قبل ازیں اراضی کی ملکیت کے کاغذات دیے گئے تھے، لیکن موجودہ BJP حکومت نے انہیں مسترد کر دیا. حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس علاقے میں انکروچمنٹ ہوئی ہے، لیکن پردھان منتری گرامین آواس یوجنا، منریگا، آنگن واڑی مراکز اور پانی کی سپلائی اور دیہی علاقوں میں برقی کی اسکیموں پر یہاں سالوں سے عمل ہوتا رہا ہے. بتا دیں کہ گزشتہ کئی مہینوں سے BJP حکمراں ریاستوں میں اس طرح کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں کہ غیر قانونی تجاوزات کے نام پر لوگوں کو ان کے مکانات سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے، ان سے ان کی چھت چھینی جا رہی ہے، اور معمولی بہانے سے ان کے مکانات توڑے جا رہے ہیں. اور الزام یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ صرف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ زیادہ تر مسلم علاقوں میں کی جا رہی ہیں تاکہ مسلمانوں کو ہراساں کیا جا سکے. کانگریس نے ملک میں بے روزگاری اور بھوک مری کا اعداد و شمار بڑھنے جیسے دیگر کئی حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کو بتانا چاہیے کہ ملک چھوڑنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ کیوں ہو رہا ہے. کانگریس کے ترجمان گورو ولبھ نے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس میں کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کہتے ہیں کہ ملک میں امرت کال چل رہا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس عرصے کے دوران ملک چھوڑنے والوں کی تعداد یومیہ 604 تک پہنچ گئی ہے، جو کہ 2014 میں 354 یومیہ تھی. پردھان منتری جی کا کہنا ہے کہ امرت کال چل رہا ہے. پرتی دن 600 لوگ جو بھارت کے سٹیزن ہیں وہ بھارت چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں. یہ امرت کال ہے پردھان منتری جی کے انوسار. ایک مدعے پہ اپنی درشٹی ڈالیے پردھان منتری جی.
کہ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में आपकी क्या राय है, हम क्यों लो है, हम ग्लोबल जेंडर गैप में क्यों लो है, हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्यों लो है, हमारे यहाँ लगातार बेरोजगारी की दर 8% से ऊपर क्यों बनी हुई है, हम दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे देश में गरीब लोग क्यों हैं, और 79% जो गरीब लोग गरीबी के अंदर आए कोरोना के दौरान वो भारत में ही क्यों आए, और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे देश में लो जीडीपी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्यों है। प्रधानमंत्री जी, एक बार इन 6 में से एक मुद्दे पर मन की बात करिए। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने 1951 के आसाम शहरियत एक्ट में की गई तरमीम को चैलेंज करने वाली पिटीशन पर समाअत की। समाअत के दौरान शिकायत कुनिंदा के वकला ने 14 नुकात अदालत के सामने रखे। वकला की बहस सुनने के बाद बेंच ने मामले की समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। साथ ही 2 रुकनी बेंच के जरिए तैयार शुदा 13 सवालात को 5 रुकनी आईनी बेंच ने एक सवाल में जम कर दिया और कहा कि ये सवालात बहुत तवील हैं, इसलिए अब महज एक सवाल पर बहस होनी चाहिए कि आया शहरियत एक्ट 1985 की दफ़ा A6 आइन के एतबार से जायज़ है या नहीं। साथ ही तमाम फरीक़ैन से उसी एक सवाल के पस मंज़र में 4 हफ्ते के अंदर तहरीरी जवाब दाखिल करने की हिदायत दी गई है। वाज़ेह है कि राजीव गांधी के दौरे हुकूमत में जब शहरियत एक्ट में तरमीम करके शहरियत के लिए 25 मार्च 1971 को कट ऑफ तारीख रखी गई थी, तो इस तरमीम को तमाम अपोजिशन पार्टियों ने तस्लीम किया था। उनमें बीजेपी भी शामिल थी और जमात उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने पेशरफ्त पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि बादी नज़र में देखा जाए तो आसाम जैसी हसास रियासत में NRC का अमल मुकम्मल हो जाने के बावजूद ये मामला बहुत अहम है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता 1951 की शहरियत एक्ट से मज़कूरा तरमीमी दफ़ा निकाल दी जाती है तो आसाम में एक बार फिर इंसानी बहरान के पैदा हो जाने का खदशा बढ़ जाएगा। यही वजह है कि जमात उलमा हिंद इस मामले को मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है। तमिलनाडु की हुक्मरान जमात DMK ने रियासत के गवर्नर RN रवि के खिलाफ गेट आउट रवि मुहिम शुरू कर दी है। इसके तहत पार्टी कारकुनों ने चेन्नई के कई हिस्सों में बड़े बड़े बैनर्स आवेजा कर दिए हैं और गवर्नर से रियासत छोड़ने का मुतालबा किया है। ख्याल है कि गवर्नर और हुक्मरान DMK इत्तेहाद पिछले कई महीनों से तसादुम की राह पर गामजन है, लेकिन गवर्नर के इस हालिया बयान के बाद उसने शिद्दत इख्तियार कर ली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु को तमिज़गाम कहा जा सकता है। गवर्नर ने एक तकरीब में कहा था कि तमिज़गाम का नाम तमिलनाडु से ज़्यादा जामे होगा और उसकी वजह से DMK और उसकी इत्तेहादी जमातों VCK, कांग्रेस, CPIM और CPI और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने पीर को असेंबली में एहतजाज भी किया था, जिस एहतजाज के बाद गवर्नर ने वहाँ से वॉकआउट भी कर दिया था। मिड डे मील में छिपकली और इस तरह की दूसरी चीज़ों के मिलने की खबरें हम सुनते आ रहे थे, लेकिन अब मगरबी बंगाल के कोलकाता के बीरभूम ज़िला के एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील में सांप मिल गया है। खाना खाने से दर्जनों बच्चों को उल्टियाँ होने लगी और उनकी तबीयत ख़राब होने पर उन्हें अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद दी गई। खाना तैयार करने वाले मुलाजिम ने दावा किया कि दाल से भरे बर्तन में एक सांप मिला था, जिससे खाना जहरीला हो गया और बच्चों की हालत बिगड़ गई। वाक़े पर हुक्काम ने एक्शन लेते हुए प्राइमरी स्कूल के डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया है, जबकि मुतासरा बच्चों के वालिदैन ने हेडमास्टर्स की गाड़ी का घेराव करके तोड़फोड़ भी की और सख्त बरहमी का भी इजहार किया। बता दें कि रामपुर हार्ट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स का कहना है कि तमाम बच्चों की हालत खतरे से बाहर है और उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। तो नाज़रीन, अब बढ़ते हैं आलमी खबरों की तरफ। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने इस साल से आज़मीन हज की तादाद पर लगाई गई तमाम पाबंदियां हटा दी हैं। अब कोरोना दौर से पहले का हज कोटा नाफिज किया जाएगा और वज़ारत ने ऐलान किया है कि उम्रा वीज़े की मियाद 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है और ज़ायरीन को ममलिकत के किसी भी शहर के सफ़र की इजाज़त होगी। साथ ही उम्रे की जामे इंश्योरेंस फ़ीस 235 रियाल से कम करके 88 रियाल और हाजियों के लिए इंश्योरेंस फ़ीस को 109 रियाल से कम करके 29 रियाल कर दिया गया है। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने 19 इस्लामी ममालिक के वफूद से हज मुआहदों पर दस्तखत भी कर दिए हैं। वहीं अब हुकूमत हिंद ने सऊदी अरब के साथ हज 2023 के लिए एक 2 तरफ़ा मुआहदे पर दस्तखत किए हैं और इस मुआहदे के तहत इमसाल हिंदुस्तान से 1,75,000 आज़मीन हज अदा करेंगे। वहीं अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC के साबिक फाइटर केविन ली ने बतौर मुसलमान अपनी ज़िंदगी पर इंतहाई इत्मीनान का इजहार करते हुए इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया है।
I've accepted Islam. 30 Right? سالہ I've کیون لی نے converted over to 2021 میں اسلام قبول کیا تھا اور منگل 10 جنوری 2023 تک اس کا انکشاف انہوں نے نہیں کیا تھا۔ گزشتہ روز کیون نے ٹویٹ کیا اور قبول اسلام کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے لکھا کہ میرے اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سے لوگوں نے میرے فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے مجھ سے رابطہ کیا اور ان تمام میسیجز اور کالز دیکھ کر مجھے بہت ہی زیادہ خوشی کا احساس ہو رہا ہے۔ کیون لی نے اعتراف بھی کیا کہ اللہ کا ہمیشہ ایک منصوبہ ہوتا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ اور نتنیاہو کے دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہی اسرائیلی پارلیمنٹ نے مغربی کنارے کے یہودی آبادکاروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے فلسطینیوں کے خلاف امتیازی قانون سازی کا آغاز کر دیا ہے۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ نے راتوں رات ایک ایسے قانون کو بحال کرنے پر ووٹنگ شروع کر دی جس سے مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودی آبادکاروں کو شہری قوانین کے ماتحت کر دیا جائے گا، جبکہ ان کے فلسطینی پڑوسیوں کو فوجی عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کالے قانون کے حق میں 58 ارکان نے ووٹ دیا جبکہ مخالفت میں 13 ووٹ پڑے۔ آئین کے تحت اس قانون کو مزید 2 بار اسمبلی میں حتمی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا، اور اگر یہ قانون نافذ ہو جاتا ہے تو مغربی کنارے پر غیر قانونی طریقے سے قابض 4,75,000 یہودی آبادکاروں کو اسرائیل کے باضابطہ شہریوں کے برابر حقوق مل جائیں گے، اور فلسطینی شہریوں کی حالت قابض یہودیوں کے سامنے غلاموں جیسی ہو جائے گی۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے اس کالے قانون کو نسل پرستانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد مقبوضہ مغربی کنارے پر یہودی آبادکاروں کو مزید طاقتور اور مستحکم کر کے فلسطینیوں کو ان کے آبائی گھروں سے بے دخل کرنا ہے، جو کہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ حال ہی میں دیوالیہ ہونے والے ملک سری لنکا میں سرکاری ملازمین کو تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی میں مشکل کا سامنا ہے، جس پر نئے صدر نے حکومتی اخراجات میں 5% تک کمی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سری لنکا کے صدر رانیل وکرماسنگھے نے کہا کہ ملک کی خزانہ تیزی سے خالی ہو رہا ہے۔ ٹیکسوں میں زبردست اضافے کے باوجود تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی کے لیے مشکلات کا سامنا ہے، جس پر سری لنکا کے صدر نے حکومتی اخراجات میں تیزی سے کٹوتیوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے بیل آؤٹ پیکیج کے لیے بات چیت کی جا رہی ہے، تاہم اس میں مزید وقت لگ سکتا ہے۔ یاد رہے کہ ملک میں ڈالرز کی شدید کمی کے باعث سری لنکا قرضہ ادا نہ کرنے کے باعث ڈیفالٹ ہو گیا تھا، اور ملک میں دواؤں سمیت پیٹرول خریدنے کے لیے بھی ڈالرز نہیں رہے تھے، جس پر ملک بھر میں پرتشدد ہنگامے پھوٹ پڑے تھے، جس کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم کو ملک سے فرار ہونا پڑا تھا، اور گزشتہ برس جولائی میں رانیل وکرماسنگھے نے حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی تھی۔ ویٹیکن سٹی میں پوپ فرانسس نے روس یوکرین جنگ میں ترکیہ کی ثالثی کی کوششوں کی کافی تعریف کی ہے، اور ترک صدر رجب طیب اردوغان سے کہا ہے کہ وہ امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ ویٹیکن سٹی میں ترک سفیر لطف اللہ گوکتاش نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ انہوں نے سالے کی مناسبت سے ویٹیکن میں پاپائے روم سے ملاقات کی۔ اس دوران پاپائے روم نے ترک سفیر سے کہا کہ وہ صدر اردوغان کو پیغام پہنچائیں کہ وہ بحالی امن کی کوششیں کرتے رہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان ترکیہ کی مصالحتی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ واضح ہے کہ یوکرین روس کے درمیان منفرد ثالثی اور تعمیری کردار کے لیے ترکیہ کی بین الاقوامی سطح پر کافی تعریف کی گئی ہے۔ ترکیہ نے کیو اور ماسکو سے متعدد مرتبہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے جنگ کو ختم کر دیں۔ اس نے مارچ میں تنازع کے آغاز میں ہی فریقین کے درمیان پہلی اعلیٰ سطحی بات چیت کی میزبانی بھی کی تھی اور دونوں فریقوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہیں گزشتہ ہفتے ہی اردوغان نے اپنے یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ انسانی امداد، غلے کی راہداری اور ترکی کی جانب سے امن عمل میں سفارتی تعاون کرنے کی تیاری سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا تھا۔ خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔